اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون اردو میں نظم پرانا کوٹ پڑھیں گے جس کو سید محمد جعفری نے تحریر کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نظم پرانا کوٹ سے متعلق چند معلومات عامہ کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے اس لیے ہم مزاحیہ شاعری کے بارے میں کچھ معلومات یہاں پڑھیں گے۔ مزاحیہ شاعر زندگی کے عام چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں اور اس سے معاشرے کے کسی ایک یا زیادہ پہلو کی بالواسطہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ مزاحیہ شاعری، مزاحیہ ادب اور لطائف کے اندر ایک پیغام موجود ہوتا ہے جو تخلیق کار براہ راست بیان کرنے کی بجائے شگفتہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے کچھ تاریخی شخصیات کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خاص الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ غنیمت کا مطلب ہے کافی ہونا۔ خستہ بدحال، قلیل توڑا یا کم، جامہ پوشاک یا لباس، وضع شکل یا صورت، نیلام بول بول کر بیچنا یا بولی لگانا، عبرت نصیحت، رنگت رنگ، چکنائی چربی یا تیل، جاڑا سردی یا موسم سرما۔ تو آئیے اب ہم اس نظم کو تشریح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ تشریح: شاعر بڑے مزاحیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی کارآمد ہے۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں کہ جو پٹ جانے کے بعد چلنے کا قابل نہیں رہتا۔ اس سے کوئی چیز خریدنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ پٹا پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ سردی سے بچانے کے کام آتا ہے، یعنی پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ کارآمد ہے، بیکار نہیں۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ اگرچہ کوٹ پرانی شکل و صورت اور پرانے فیشن کا ہے، آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے کیونکہ یہ کوٹ جدید قسم کے کوٹوں کی تراش خراش سے میل نہیں کھاتا۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کا مشہور سیاح واسکو ڈی گاما جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا وہ بھی اسے پہن چکا ہے۔ یہاں اس بات سے شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹ بہت زیادہ پرانا ہے۔ ندیک کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ یوں تو پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت زیادہ ابتر ہے۔ وہ بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ کوٹ کو ایسی حالت میں دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ترک اور ایران کے وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے برصغیر میں وارد ہوئے تھے وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں۔ یہ کوٹ ان لوگوں کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے۔ جگہ جگہ پہ پرا مثل مارکو پولو۔ یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ مارکو پولو ایک مشہور سیاح تھا، اس نے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مارکو پولو نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا ہے بلکہ اسی طرح یہ کوٹ بھی بہت سے علاقوں کی سیر کر چکا ہے، کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ سارے کوٹ اس کے سامنے بچے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کوٹ کوٹوں کا رہنما بن چکا ہے، اس لیے آپ سب کا فرض ہے کہ اس کوٹ کے حق میں نعرے بلند کریں۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے اور اسے معمولی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کوٹ دوسروں کوٹوں کا بزرگ ہے۔ بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ گھر پر بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت ہے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھیے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ باقی کوٹ اب اس کوٹ کے بچے لگتے ہیں۔ جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ جو لوگ کپڑے پہننے کے فن سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوٹ ایک بیش قیمت کوٹ تھا، لیکن کہیں دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے سورج کی تپش نے اس کی ساری رنگت اڑا دی ہے۔ اب اپنے رنگ کی وجہ سے یہ بے رونق ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہے اور چکنائی پہن چکا ہے، کبھی اس کو کوئی حلوائی
کوٹ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس پر جگہ جگہ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ ان دھبوں کی وجہ سے کوٹ میلا چیکٹ ہو چکا ہے۔ چکنائی کے دھبوں نے جگہ جگہ سے کوٹ کو خراب کر دیا ہے۔ چکنائی کے یہ داغ ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی یہ کوٹ کسی حلوائی کے استعمال میں بھی رہ چکا ہے، جس نے چکنائی والے ہاتھ کوٹ ہی سے صاف کر لیے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ چکنائی کی تہیں بچھ گئی ہے اور گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا ہے۔ وہ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ اب مٹ نہیں سکتی۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی 100 سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ ان 100 سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہے۔ اس طرح یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ ایسا کوٹ آپ کو ضرور خرید لینا چاہیے، کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت کا ایک سبق بھی شامل ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو نظم پرانا کوٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس سبق کو دوبارہ پڑھ کے سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔